السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، ماہ جمادی الثانی کا یہ حصہ چل رہا ہے، تو آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام الصحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخصیت، افضل الخلق بعد الرسول، جناب سیدنا عبداللہ بن عثمان المعروف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کیسے بنی، آپ کو خلافت کیسے ملی، اور آپ کے دور خلافت میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، بے شک اللہ نے وعدہ کر لیا، منکم، تم سے، وعاملوا الصالحات، اور جس کا عمل سب سے اچھا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور ایسے شخص کو زمین پر خلافت عطا کرے گا جس بندے نے عمل صالح کیا، اور دوسرے نمبر پر جس بندے نے ایمان لے کر آیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت کا وعدہ کر لیا۔ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں بے شمار و فضائل و مناقب بیان کیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے، لیکن آج کے درس میں، آج کے بیان میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، وحی الہی۔ نبی کو خواب دل میں القاء بھی ہوتا ہے، الہام، خواب بھی دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے کے ذریعے نبی کو وحی تین طریقے سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کنویں پر موجود ہوں، میں اس کنویں سے رسی سے پانی کھینچتا ہوں، اور پانی جب کھینچتا ہوں ڈول سے، تو وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیتے ہیں، اور جب وہ لیتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تھوڑا سا ڈول کھینچتے ہیں، تھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ ڈول آتا ہے۔ اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے حضور کی نگاہ نبوت، حضور پہلے سے ہی اشارہ فرما رہے ہیں، پہلے سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے بعد اپنے دور خلافت کے لیے کسی کو وصیت نہیں کی، اور بعض کچھ گمراہ لوگ حضرت علی کو وصی رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں وصیت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ اشارتاً کنایتاً فرما رہے ہیں، واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو خلیفہ مقرر کرتی جس کے بارے میں حضور نے کہا اگر اس میں ذرا برابر بھی مخالفت کرتی تو اس کے تباہ اور برباد اور بے نام و نشان ہونے کا ڈر تھا۔ حضور نے فیصلہ صحابہ پر چھوڑا، خود اشارہ کی نظر سے بتایا، لیکن صراحتاً نہیں کہا کہ کہیں امت پر پہلی قوموں کی طرح جیسے عذاب آئے، انہوں نے نبیوں کے جانے کے بعد نافرمانیاں کی، تو کہیں اس امت پر بنا ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈول ابو بکر لے گا، پھر عمر مجھ سے لے گا، فرمایا اس سے مراد خلافت ہے، میرے بعد ابو بکر ہوں گے اور پھر عمر ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی،
تم پر میری سنت لازم ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ خلافت راشدہ جس کو خلافت اعلیٰ مناج نبوہ بھی کہا جاتا ہے، حضور کے بعد سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے، خلیفہ راشد ہوئے۔ ہم پر جس طرح حضور کی سنت لازم، خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، حضور کے زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ پوچھا اور جانے لگی تو کہنے لگی یا رسول اللہ اگر پھر کوئی مسئلہ بنے تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ۔ تو عرض کیا حضور اگر آپ نہ ملیں تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نے مجھے کھجوریں دینی ہیں مد بھر بھر کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد وہ آیا، کہنے لگا کہ اب کون ہے خلیفہ؟ پوچھا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائل کی ضرورت خود پوری کی، گویا کہ حضور علیہ السلام پہلے سے بتا کے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح حضرت صحیح مسلم میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا عائشہ میرے پاس کچھ لے آؤ، کاغذ لے آؤ تاکہ میں لکھوا دوں اپنے بعد ابو بکر صدیق کے لیے۔ لیکن حضرت عائشہ جو ہے نا وہ بات کو ٹالنے لگی، حالانکہ کسی کا اپنا عزیز اور باپ ہو، اس کے بارے میں کوئی اتنی بڑی کائنات کی ہستی جو نبیوں کے امام ہے، وہ کیا لکھوانے لگے کہ میرے بعد تم ابو بکر کی پیروی کرنا۔ تو نبی علیہ السلام سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بی بی عائشہ کیا فرماتی کہ میں نے انکار کیا اور ٹالنے کی کوشش کی، یا رسول اللہ آپ ابو بکر کے بارے میں مت لکھوائیں، کیونکہ جب آپ کے ممبر پر ابو بکر کھڑے ہوں گے ان کا دل بہت نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی امت کو سنبھالا، ورنہ یہ امت سنبھلنے والی نہیں تھی، یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے۔ یہ اب وہ خطبہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلافت راشدہ سنبھالنے کا واقعہ اس میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ یہ امام سیدنا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے، فرماتے ہیں اجماع اہل سنتی، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اہل سنت ساری جمع ہے، کسی کا اختلاف نہیں، ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم سائر العشرہ مبشرہ ثم باقی اہل البدر ثم باقی اہل العہد ثم باقی اہل البیت ثم باقی صحابتی ہاکذا حکل اجماع علیہ ابو منصور البغدادی الماتوریدی۔ فرمایا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد ہم سب سے افضل الخلق و بعد الرسول سیدنا ابو بکر کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر اس کے بعد باقی اصحاب عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو حضور نے اپنی زبان سے بشارت سنائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا پھر بدر والے ہیں، پھر احد والے، احد والوں کے بعد پھر باقی اصحاب بیعت رضوان والے، اور پھر اس کے بعد باقی صحابہ ہیں۔ یہ درجے ہیں اہل سنت کے ہاں۔ تو فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دور خلافت کیسے ثابت ہوئی اور آپ کو خلافت کیسے ملی، اس کا ذکر آج کے اس درس میں کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جا چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک صحابہ آتے حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حضور کے حجرے میں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک وصال کے بعد باہر نہیں نکالا گیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو نبی جہاں پر وفات پائے وہی اس کی دفنانے کی جگہ ہوتی ہے، وہی اس کے دفنانے کی جگہ ہوتی ہے۔
نبی علیہ السلام دنیا چلے گئے، 3 دن آتے ٹولیوں میں صحابہ، 10 صحابہ صلاۃ والسلام پڑھتے چلے جاتے، 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو دیکھا کہ بنی ثقیفہ بنی سعدہ میں جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، مسجد نبوی کے قبلے کا اپوزٹ سائڈ، یعنی مسجد نبوی میں جو قبلہ ہے نا وہ شمال کی جانب ہے، ادھر ہے، اس طرف ہے، وہاں کعبہ جو ہے نا اس سائڈ پر ہے، اس سائڈ پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سورج جس طرف غروب ہوتا ہے ہم اس طرف رخ کرتے ہیں نا نماز کا، وہاں ایسے نہیں ہے، وہاں شمال طرف قبلہ ہے، اور مسجد نبوی کی جو مشرق مغرب شمال جنوب والی سائڈ پر ہے ثقیفہ بنی سعدہ۔ یہ ثقیفہ بنی سعدہ کیا جی؟ یہ وہ محلہ ہے جہاں انصار صحابہ رہتے تھے۔ انصار وہ ہیں جو مدینے کے مقامی ہیں، جو 70 لوگ تھے وہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے، وہ ہے مہاجرین۔ مہاجرین کی افضیلیت اس امت میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے گھر بار کاروبار اور رشتہ دار سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ دی ہے، اپنی پراپرٹیاں جائیدادیں چھوڑ دیں، رسول اللہ کے ساتھ خالی بے سر و سامان وہ مدینہ آ گئے۔ ہمیں تو دین بڑا سوکھا مل گیا نا، ہمیں دین کی قدر کوئی نہیں ہے، ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سے پوچھو جنہوں نے مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کی اسلام کے لیے، اور پھر بھی کہنے لگے کہ ہم نے اسلام کے لیے جو حق تھا وہ حق ادا نہ کیا۔ ان میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے۔ تو رحمت اللہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار صحابہ کی میٹنگ چل رہی ہے ثقیفہ بنی سعدہ میں۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے جلدی سے، اور وہاں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے سردار ہیں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار صحابہ کے سردار تھے، یہ انہوں نے حضور کا بڑا ساتھ دیا، مالی لحاظ سے جگہ زمینیں دیں، بازار میں دکانیں دیں صحابہ کو، ان کے شادیاں کروائیں انصار کے اندر، یعنی انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرنے لگے تھے صحابہ کرام وہ انصار کہ اب مسلمانوں کا امیر سعد ابن عبادہ کو ہونا چاہیے۔ اب یہ معاملہ یہاں پر چل رہا ہے۔ حضرت عمر جب تشریف لے گئے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور فرمایا اے انصار صحابہ تمہیں کیا ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی قبر انور میں اتارا نہیں، تو آپ نے حضور کے بعد حضور کی جانشین اپنے انصار میں سے مقرر سعد بن عبادہ کو کر رہے ہو، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے کہ امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ امام سے مراد مسجد نبی کا امام مقرر نہیں ہو رہا، امام سے مراد امت کا امام جو امت کو کی سربراہی کرے، جس کو ہم لیڈرشپ بولتے ہیں۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں نے سیاسی حل کیا ہے، مذہبی مسئلہ بعد میں حل ہوا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بعد میں بنا، ختم نبوت کا مسئلہ بعد میں بنا، پہلا مسئلہ مسلمانوں کا سربراہ کون ہوگا۔ اب مسلمانوں کا سربراہ ایسے نہیں نتھو خیروں سے جناب مشورے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی قیادت کا مسئلہ مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو تقوی اور اہل علم والے ہیں، ان سے مشورہ لیا گیا۔ یہاں تو پاکستان میں نا سب چل رہا ہے بھائی، ریڑھی والا بندہ جس کو پڑھ لے درجے کا پتہ ہی کوئی نہیں، جو پاکی پلیتی کا پتہ کوئی نہیں، وہ مشورہ دے گا جناب کون ملک کا سربراہ بنے گا۔ یہاں تو یہ چکر ہے نا، کیونکہ ہم نے اسلام کے سیاسی نظام کو ایک اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم نے کہا باجی مولوی صاحب مسجد کے اندر نماز روزے کی بات کریں، مسلمانوں کے سیاسی معاملات کو بیان ہی نہیں کرنا کہ مسلمانوں کا اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 دن، کتنے جی 8 دن حضور نے بیماری کی حالت میں اپنے پیچھے نماز جس بندے کو اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت دی وہ اس شخصیت اور اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
اور حضرت علی نے فرمایا نبی علیہ السلام نے جس شخص کو ہمارے لیے ہمارے دین کا امام مقرر کیا، ہم نے ایسے بندے کو اپنی دنیا کے لیے بھی امام مقرر کر دیا۔ فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے ہمارا امام سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے لیے بھی ایسے بندے کو مقرر کریں گے۔ اور فرمایا حضور کے بعد یہ سیدنا علی بتا رہے ہیں، اور یہ جو روایت اب میں سنانے لگا ہوں یہ شیعوں کی کتب میں بھی بات موجود ہے، وہ علیحدہ بات ہے، شیعہ مانتے کوئی نہیں، شیعوں کی کتب میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب حضور دنیا سے چلے گئے، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر پوری امت میں اگر سب سے افضل شخصیت تھی رسول اللہ کے بعد، وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور فرمایا ہم نے ابو بکر سے بہتر اس امت میں کسی کو نہیں پایا، اس لیے علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا کہ بھائی ہم آپ کے ہاتھ پر بک چکے۔ بے مانا بک جانا، بیچ دینا اپنے آپ کو۔ اور دور حاضر میں اس بیعت کی جدید شکل آپ کے سامنے ووٹ ہے۔ صحابہ نے دیکھو کس کو ووٹ دیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ محلہ انصار کا، اور کینڈیڈیٹ موجود کون تھے؟ انصار کا۔ قوم کوئی اور، نسل کوئی اور، برادری کوئی اور بیچ میں حضرت عمر جب گئے تو فرمایا، حضور نے فرمایا دیکھو صحابہ بھی برادری کے پیچھے نہیں چلتے تھے بھائیو، قوم کے پیچھے نہیں چل رہے، صحابہ چل رہے ہیں تو رسول اللہ کے دین پر چل رہے ہیں۔ اب ہو نا کسی علاقے میں، مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی محلہ ہو ارائیوں کا اور کوئی وہاں کینڈیڈیٹ موجود ہو جٹوں کا، تو مجھے اس محلے سے جٹوں کا بندہ جیت کے دکھا دے، لوگ کس کو فوقیت دیں گے جی؟ اپنی قوم کو دیں گے نا، ارائیوں کو دیں گے بھائی۔ حضرت سیدنا عمر مہاجرین میں سے، برادری کون سی ہے؟ مہاجر، اور محلہ ہے ثقیفہ بنی سعدہ انصار کا، اور مدینے میں مسلمانوں پر مہربانی کرنے والے انصار تھے۔ جس کی 2 بیویاں، اس نے کہا ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تمہارے نکاح میں جو پسند آئے ان میں سے اس کو طلاق دے کے تم اس سے نکاح کر لو۔ اتنا بڑا جگرا رکھنا پڑتا ہے بھائی۔ جس نے کہا میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم رکھو۔ حضور نے جب مسلمانوں میں آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا تعلق قائم کیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یا رسول اللہ میرے کے ساتھ کوئی نہیں؟ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ لیکن سیدنا علی نے کبھی بھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا، ادب کی وجہ سے، کیونکہ بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے نا برابری کا، ادب کی وجہ سے کبھی بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہو۔ چچا زاد بھائی تو تھے، لیکن ادب رسالت اتنا تھا، حضور نے تو مہربانی کی، سیدنا علی نے اس کرم نوازی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ تھے انصار۔ اب میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس زمانے میں حالات کیا تھے؟ محلہ انصار کے، اور حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ حضور نے فرمایا اے انصار تم نے تو سعد بن عبادہ کو اپنے لیے منتخب اور پسند کر لیا، لیکن حضور نے فرمایا امام جو ہوگا وہ کس میں سے ہوگا؟ قریش میں سے۔ کس میں سے؟ قریش اور قوم، انصار اور قوم ہے، تو فرمایا قریش میں سے ہی ہوگا۔ تو کسی نے نہیں کہا ہمارے دیا ہوا مال تم لوگوں نے کھایا، ہماری زمینوں میں رہے، ہم نے تم لوگوں کی مدد کی، تو آج جب تم لوگوں کو ہمارا بندہ سربراہ بنانا ہے تو تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ کسی نے نہیں کہا۔ فرمایا حدیث رسول آ گئی، اب اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا، حضور نے فرمایا قریش میں سے ہوگا، تو ہم ابو بکر سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے بیعت ثقیفہ بنی سعدہ میں کس نے کی ہے بھائی؟ مخالف برادری نے۔ مخالف سے مراد یہ ہے کہ جو اس قوم میں سے تھے نہیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ آج آپ جب مسجد نبوی جائیں گے، شمال جانی مسجد نبوی جب جائیں گے، احد کی طرف جو رستہ جاتا ہے گیٹ، احد والے گیٹ سے الٹی جانب جب مڑیں گے، سامنے ابھی بھی
جو ہے اس کو کور کیا ہوا ہے، وہاں پر کوئی چیز بنا رہے ہیں، لیکن اگر لوکیشن میں آپ دیکھیں گے اوپر سے نظر آتا ہے درخت لگے ہوئے ہیں، ایک باغیچہ تھا، محلہ تھا، وہ یہاں انصار رہا کرتے تھے۔ اب یہ حالات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اب پہلا خطبہ جو دیا ہے وہ پہلا خطبہ بھی بڑا قابل غور طلب ہے، سننے والا ہے۔ اب پہلا خطبہ ذرا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سننے والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کیسا لفظ ہے۔ پہلا صدارتی خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا ساری حمد و ثنائیں اپنے رب کے لیے، اور ہم سب رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ساری تعریفیں اس کے لیے، اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلی چیز جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَلَيْسَ فِي كانت كذلك الا ان الله وقع شرها وليس فيكم الجمع من تقى اليه العناق مثل ابي بكر وان كان من خير وخير توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين رحت منا وقد دفنت منكم تريدون ان تخذلون ومن اسلنا تخذلون من الامر فمن سكت اردت ان تكلم وقد كنت ذوات مقالة عجبتي۔ فرمایا تم لوگوں میں جو طاقتور بندہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا فن خان ہوں، فرمایا تم لوگوں میں جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، میرے نزدیک، اور جو تم میں کمزور ہے فرمایا وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اور فرمایا میری ذمہ داری کیا ہے، میں تم میں سے کمزور کو طاقتور سے اس کا حق لے کر دوں گا۔ سربراہ وقت کا جو بیسیکلی ڈیوٹی ہے وہ مراد کا استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ سربراہ وقت کی بیسیکلی جو ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ لوگوں کا مال لوٹنا، بولیے، یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بات میں کر رہا ہوں آپ پریشان ہونے، پتہ نہیں مولوی صاحب کیسی گل کرتی۔ بھائی دین ہمارا بتا رہا ہے، وہ یہی بات ہے نا کہ ہمارے بعض مولوی صاحبان وہ یہ بات کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں گل کریں گے تو لوگ کہیں گے انتشاری بات کر رہا ہے۔ بھائی انتشاری بات کیا ہے؟ دین ہماری یہی بتا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبے میں لوگوں کو اس چیز کی بتائی، فرمایا میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اچھا یہ آپ نے خطبہ بڑا طویل خطبہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَعَيْنُونِ وَإِنْ أَسَاءَتْ فَقُومُونِ۔ فرمایا اگر مجھے اچھا کام کرتے ہوئے پاؤ تو فَعَيْنُونِ، تم نے میری مدد کرنی ہے، تم نے میری اچھا کام کرتے ہوئے پاؤ تو ابو بکر صدیق کی کیا کرنی ہے، وَإِنْ أَسَاءَتْ فَقُومُونِ۔ فرمایا اگر مجھے غلط کام کرتا ہوا پاؤ تو میرے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرو۔ یہ سب سے بڑی آزادی اظہار رائے تو اسلام دیتا ہے۔ خلافت راشدہ میں سوال لوگ کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہو کر ان کا جواب دیتے تھے۔ یہ خود پہلے خطبے میں کہا اگر غلطی کرتے پاؤ تو مجھے میری اصلاح کرو، اور اگر مجھے اچھا کام کرتے پاؤ تو تم نے میری کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے
سچائی امانت ہے، والکذب خیانت، اور جھوٹ یہ خیانت ہے۔ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرِيهَ عَلَيْهِ حَقًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو لے کر نہ دے دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک وہ اس سے حق چھین کر کمزور کو نہ دلوا دوں۔ ولا لا يدكم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل، اللہ اکبر۔ یہ وہ بات اور وہ اصول آپ نے بیان کیا جو قیامت تک کے لیے ایک سنہری حروف میں یہ بات ایسی سچی ثابت ہوئی اور آج تک سچی ثابت ہے۔ فرمایا لا يدكم الجهاد في سبيل الله، فرمایا جو قوم اللہ کے نام پر جہاد کرنے سے کتراتی رہی، ڈرتی رہی، الا ضربهم اللہ بالذل، تو اللہ ایسی قوم پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، 57 اسلامی بگوڑے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور غزہ کو سارا ملیہ میٹ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹل بھی زندہ نہیں چھوڑ رہے، اور ان کے مفتیوں نے، یہودیوں کے مفتیوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اس جنگ میں تم ہاسپٹل میں جو بے گناہ بچے ہیں ان کو بھی قتل کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ عیسائیوں کے جو کیتھولک بڑا جو ان کا پوپ ہے اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ یہ صلیبی جنگ ہے، اس میں بے گناہ لوگوں کو جو کچھ نہیں کر رہے ان کو مارنا بھی ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے اور میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ یہودیوں کے راہبوں نے بھی فتویٰ دے دیا تو ساڈے مولوی سارے چپ، الا ماشاء اللہ، کچھ کے علاوہ، چند کے علاوہ سب جتنے سرکاری گود پر بیٹھے ہوئے مولوی ہیں وہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو سوائے مدارس کی رجسٹریشن اور مدرسوں کو گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ کہتے بس سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ سب مدرسوں کو اٹھا کر گورنمنٹ کے حوالے کر دے کہ جو گورنمنٹ سرکاری اسکول نہیں چلا پا رہی وہ مدرسوں کو اب چلائے گی، جس کو سرکاری اسکولوں کے ٹیچروں کو دینے کے لیے تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ مدرسوں کے مولویوں کو کہاں سے تنخواہ دے گی۔ اور اصل بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام سے پریشانی کے اتنا بچہ، ہزاروں لاکھوں ہر سال بچے حفاظ تیار ہوتے ہیں، لاکھوں علماء تیار ہوتے ہیں، اور چندوں پر کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، ان چندوں پر یہ چلنے والے مدرسے یہ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ چندے بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں آنے چاہیے، اصل میں رولا یہ ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ کچھ علماء کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں ان مدرسوں کو نہیں ڈالیں گے۔ جو حالت یونیورسٹیوں کی ہوئی، جو حالت کالجوں کی ہوئی، جو حالت ہمارے اسکولوں کی بن رہی ہے سرکاری اسکولوں کی، وہی حالت پھر ان مدرسوں کی بھی ہوگی۔ یہ تو شکر ہے کہ یہ 5-5 ہزار روپے والے مولوی ہیں جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں، ورنہ ان کی حالت بھی یہی ہو۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا لا یدکم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل ہی کرتا ہے جس نے جہاد ترک کر دیا۔ تو آج امت پوری خاموش، سارا ہم اصل میں اپنی باری کا انتظار کریں۔ 57 اسلامی ممالک بھیر بکری بنے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی باری کا انتظار کریں کہ کس کس کی گردن اترتی ہے۔ پہلے 20 سال تک ڈرامہ چلتا رہا عراق میں اور افغانستان میں، اور ہم تماشائی بنے رہے، ہم نے بلکہ صلیبیوں کی مدد کی۔ یہ صلیبی ہے نا، یہ جو امریکہ ہے اور یہ جن نیٹوں ہم نے مدد فراہم کی، ہم نے رستہ دیا، آؤ بھائی ہمارے مسلمان بھائی کو مارو اور ہمارے رستوں کو استعمال کر کے جاؤ اور پھینکو ان پر بم۔ کشمیر ہے جل رہا ہے 76 سال سے، وجہ اس کی حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ۔ پہلے خطبے میں ہی آپ نے جہاد کی بات کی، جب کہ اب کس حالت میں ہم کہتے ہیں نا او جی پاکستان بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، پاکستان بڑے مشکلات سے گزر رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب بھی سنو پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا دور وہ تھا، اگر وہ دور آج آ جائے تو لوگ کلمہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔ کون سا دور تھا جی؟ ایک گروہ اٹھا
اور ہزاروں تعداد تھی اس قبیلے کی. اس نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, بس ایک چیز کی ہمیں رعایت دے دیں. بقایا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عمر حج بھی ہم کر رہے ہیں, سب ٹھیک کر رہے ہیں, تقویٰ بھی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وضو استنجا بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز کی ہمیں چھوٹ چاہیے. کہا جی کیا؟ کہا جی ہم حضور علیہ السلام کو ہر سال زکوٰۃ دیتے تھے, اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا زکوٰۃ تو اگلی بات ہے نا, جو رسول اللہ کے دور میں اونٹنی دیتا تھا اور ساتھ رسی دیتا تھا, آج اگر اونٹنیاں دے, بھیڑ بکریاں دے اور اس کے گلے کی رسی نہیں دے, ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا. اور ایک گروہ اٹھا, اس نے کہا جی ہم نماز کا انکار, ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی, کیا بار بار وضو کرو نمازیں پڑھو. سردیوں کو موسم ہے نا, تو بعض اوقات لوگوں کے مزاج میں چڑچڑا, یار کی ہر گھنٹے بعد ہی اذان, ہر گھنٹے بعد ہی نماز, تو مزاج لوگوں کا چڑچڑا ہو جاتا ہے. کیا بار بار یہ اذانیں, مولویوں کو سوائے اذانوں کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں گھر میں بیٹھ کر, یہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں چل رہی ہوتی. تو حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ تم اگر ایک نماز چھوڑو گے, ابو بکر تمہیں بھی پکڑ لے گا. یہ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. ایک گروہ اٹھا, اس نے کہا جی حضور علیہ السلام نبی تھے, اب حضور کے بعد نبوت کا دور مسلمہ کا ہے. فرمایا اب اور کام بعد میں ہوں گے, زکوٰۃ اور جہاد والوں, زکوٰۃ والے اور نمازوں والوں کو بعد میں دیکھیں گے, ختم نبوت کے منکرین کو ہم پہلے پکڑیں گے. اگر خلافت راشدہ کے مطابق پاکستان میں نظام ہو جائے, ایک قادیانی بھی زندہ نہ بچے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. جو دین چھوڑے گا, اللہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایسی قوم کو اٹھائے گا یحبہم ویحبونہ کہ وہ رب سے پیار کرے گی اور اللہ ان سے پیار کرے گا. تو مفسرین نے فرمایا یہ جن سے رب نے پیار کرنا ہے اور اللہ جن سے پیار کرے گا, یہ اور کوئی نہیں, اور قوم کوئی نہیں, بلکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے لشکر کے لوگ ہیں. جب لوگ دین چھوڑ کے جا رہے تھے حضور کے بعد, تو حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو جمع کیا. اور کمال کی دیکھیں, پہلی خلافت راشدہ میں پہلی ختم نبوت کی جنگ لڑنے والے حضرت صدیق اکبر, اور پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروانے والے ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, صدیقی ہیں. تو یہ صدیقی خون جو ہے نا, جوش اپنا اور اپنی غیرت تو دکھاتا ہے. تو ہم بھائیوں اپنی ذات, قوم, رنگ, نسل کے بارے میں بڑی غیرت کرتے ہیں, لیکن کبھی اپنے دل سے جھانک کر پوچھئے کہ کبھی اپنی غیرت اسلام کی خاطر بھی کی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے من احب للہ وابغض للہ وآت للہ, فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے. کسی سے نفرت کی, کس کے لیے؟ اور اللہ کے لیے کسی کو دیا یا اللہ سے کسی سے کچھ لیا اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس کا ایمان, ہم سمجھے شاید محراب بنانے سے ایمان مکمل ہوگا. او بھائی یہ تو فرض ہے ایک, یہ تو ایک فرض کی بات ہے. جب تک تمہاری نفرت اور تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں, تمہارا ایمان مکمل ہے. تو یہی ابو بکر صدیق فرمایا. اور خطبے میں پھر اگلی بات کیا کی, فرمایا وَلَا تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اور یعنی پھیل جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری اس میں بھیج دیتا ہے کہ جس بیماری کا نام کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا. بیماریاں کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ فحاشی اور ریانی ہے. فحاشی اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہے. تو جس قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیوں میں فحاشی اور ریانی, بے پردگی آئے گی, اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس قوم میں مصیبتیں نازل اتارے گا, مصیبتیں اتارے گا. یہ تو صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے خلافت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے دیا ہے. اور فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم. فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں
تو کیا ہے اطیعونی، تو تم میری بات مانو، تم میری بات مانو. یعنی اپنی بات کو حرف آخر نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حرف آخر کہا ہے. فرمایا اگر میری بات ہو، میں اللہ رسول کے مطابق ہو تو مانتے رہو، اور اگر نہ مانو فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے دیکھو تو فَلَا طَاعَةَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے لیے میری کوئی بھی اطاعت لازم، سربراہ ہو کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت تب تک ہی ہے جب تک وہ اللہ اور رسول کے تابع ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ ہو تو اس کی اطاعت لازم ہے. آگے فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، اب جمعے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ جمعے کا دن تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیا. حضرت صدیق اکبر نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر مبارک کو پیدا ہوئے اور پیر کو ہی نبی علیہ السلام دنیا سے گئے. اس کے 3 دن کے بعد جمعرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتارا، 3 دن کے بعد. اور چوتھا دن حضرت صدیق اکبر نے جمعے والے دن جمعے کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر دیا، اور پہلا خطبہ جو کیا اس کے لفظ میں نے آپ کو سنا دیے. تو بھائیو مختصر آخری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں ذرا کہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اسلام ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے ہم نے قرآن کی جو مرضی والی آیتیں ہوئیں اس کو لے لیا، جو مرضی والی حدیث ہوئی اس کو لے لیا، اور جو طبیعت کے خلاف قرآن جاتا ہے حدیث جاتی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. مسلمان کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور اپنی مرضی کی آیتیں لے لیتے ہو اور جو مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تو یہودیوں کی عادت تھی. تو ہمیں چاہیے دین، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں بننا، بلکہ بننا ہے تو پھر پورا مسلمان بنو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر جیسا جذبہ نصیب فرمائے، ان کے جیسا ایمان عطا فرمائے.